بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر بیٹی اور بیٹے کا نصیب اچھا کرے، بہترین لوگ عطا ہوں۔ جس جگہ پر آپ موجود ہیں یا جو جگہ اللہ کی رحمت سے آپ کو عنایت ہو، اللہ وہاں پر بسنے والے تمام لوگوں کو آپ کے لیے باعث خیر بنائے، باعث خوشی بنائے۔ ہر بیٹی اور بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے باعث ٹھنڈک ہو، آنکھوں کا نور ہو۔ آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، اگر کسی بیٹی یا بیٹے، کسی بہن یا بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا اور اگر ہونے بھی لگتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کسی نہ کسی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام مسائل کا حل ایک وظیفے میں ہے اور ایک عمل ہے ساتھ چھوٹا سا جو کرنا ہے، جس کے بعد یقین کرے آپ کی زندگی کے راستے آپ کے لیے آسان ہوں گے، آپ کی تقدیر آپ پر مہربان ہوگی، آپ کے مقدر میں لکھے ہر لفظ پر اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرما دے گا، جو آپ کے لیے باعث خیر بنے گا، باعث خوشی بنے گا۔ بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا، بہت سی ماؤں نے رابطہ کیا، بہت سی بہنوں نے رابطہ کیا۔ کوئی اپنی بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، بہن کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیٹی یا بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کئی ایسی بھی عورتیں ہیں جن کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں لیکن ان کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے، گھروں میں آباد نہیں ہے، خوش نہیں ہے، پریشان ہے، تو ان سب کے لیے یہ آیت بہت بہترین ہے۔ آیت تو شادی کے لیے ہے لیکن جو عمل ہے وہ بہت بہترین ہے، ہر طرح کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، پریشانی اور فکر و غم سے آزاد ہونے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے۔ پہلے وہ میں آپ کو عمل بتاؤں گی، اور اس عمل کو بتانے سے پہلے ایک بات بتاؤں گی کہ ایک عورت جو میرے پاس آئی تھی، 7 سال سے پیر فقیر کے چکروں میں پڑی ہوئی تھی، بہت تعویذ کروائے، اس نے اس قدر پیسہ خرچ کیا لیکن کام نہیں بن رہا تھا۔ میں نے اسے وہ وظیفہ دیا کرنے کے لیے، اس نے وہ وظیفہ کیا لیکن پھر بھی بات نہیں بنی، تو مجھے جو سمجھ لگی میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اسے بتایا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ رکاوٹ ہے، آپ اس کام کو کریں، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے جیسے ہی وہ عمل کیا، اللہ کی رحمت ہوئی، اس کے لیے آسانی ہوئی، اللہ نے اس کا رشتہ کیا، بہترین لوگ ملے، بہت اچھا نصیب ہوا۔ اور وہ عمل بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، جن لوگوں کو رکاوٹ کا سامنا ہے، بندش کا سامنا ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا پیر جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اگر تو آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لیجئے، اپنے ان تمام اعمال کی جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہیں، ان لفظوں کے لیے معافی مانگ لیجئے جن کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اس کے بعد یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ بہترین جگہ پر رشتہ ہوگا۔ اور اگر جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ خوش نہیں ہے تو ان کو بھی یہ عمل کرنے سے بے شمار راحتیں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، اللہ رحمت کرے گا، آسانی دے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ جو نافرمانی کی ہوتی ہے، جو بے ایمانی کی ہوتی ہے، جو لفظوں سے تکلیف دی ہوتی ہے، وہ ہماری قسمت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بعض مائیں میرے پاس آ کر کہتی ہیں کہ کاش ہم اپنی بیٹی کا نصیب لکھ سکتے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نصیب لکھ سکیں۔ وہ اختیار کیسے ہے؟ وہ یہ دعائیں جو آپ کو اللہ نے کرنے کی توفیق دی ہے، ان دعاؤں سے آپ اپنی بیٹی کا نصیب لکھتے ہیں۔ لیکن جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو پریشان کرتی ہیں، جو بیٹے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اپنا نصیب خود ہی خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ زبان سے اگر لفظ نہ بھی نکلے، دل تو بد دعا دے ہی دیتا ہے، کوئی آخر نکل ہی جاتی ہے، تو آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، آئندہ سے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور جن کے ماں باپ اب زندہ نہیں ہیں، حیات نہیں ہے، خدا نخواستہ، تو آپ ان کے لیے کچھ پڑھ کر اصالہ ثواب کریں، پھر اس ذریعے سے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک، بے شک معافی کے قابل نہیں ہوں لیکن تو رحمان ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے راستے کی ہر تنگ دستی کو دور کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی نظر کرم آپ پر ہوگی، اللہ رحمت کرے گا۔ اس کے بعد ایک وظیفہ ہے جسے آپ نے کرنا ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ یقین کیجئے بے شمار لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے، 10 سال تک گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں اس وظیفے کی بدولت آج اپنے گھروں میں آباد ہیں، خوش ہیں۔ آپ بھی اس وظیفے کو کرنے کی توفیق مانگیے، انشاءاللہ اللہ آپ پر ضرور کرم کرے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا، ٹھیک ہے، جتنی
جتنی بھی آپ کی توفیق ہے۔ اس کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں ایک بار، پھر آپ نے پورے ہفتے میں اس عمل ذکر کو کرنا ہے۔ وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جتنا آپ سے پڑھا جائے اتنا پڑھ لیں۔ آپ نے ایک ہفتے میں 3333 بار مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی طرح سے، چاہے ساتھ کسی کو ملا لیں، چاہے اکیلے بیٹھ جائیں، اول و آخر درود پاک پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگیے گا اللہ سے، اپنے اس عمل کی بھی معافی مانگیے گا جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اپنی رحمت کی بدولت معاف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا کر لی تو ایک ہفتے کے اندر ابھی آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کا رشتہ پکا ہو جائے گا، بات بن جائے گی، بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ نے نیت بھی یہی کرنی ہے، جب آپ 2 نفل رکعت حاجت پڑھیں گے تو آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ جو لوگ ہمیں عطا ہوں، جو لوگ ہمیں میسر ہوں، جو لوگ ہمیں ملے، جو ہماری قسمت میں تو نے لکھ دیے ہیں، اللہ بہترین لوگ ہوں، خیر والے لوگ ہوں، خیر والی سوچ ہو، خیر والے لفظ ہوں، خیر والے عمل ہوں، اے اللہ تو بہترین کرنا۔ جو بہترین نہیں ہے، جو اگر کوئی تنگ دستی ہمارے مقدر میں ہے تو اللہ اس عمل کی بدولت اسے خیر میں بدل دے، ہماری زندگی خیر والی بنانا، خیر والے لوگ ملانا۔ تو انشاءاللہ جب آپ کا رشتہ ہوگا تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، بہتر ہی ہوگا، اللہ کا کرم ہی ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا، اول و آخر درود پاک پڑھ کر تو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک ہفتے میں سے پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، جتنا روزانہ چاہیں آپ پڑھ لیں، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی مخصوص نہیں ہے، آپ نے جب مرضی پڑھ لینا ہے، بیٹھ کر بس پڑھنا ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت بیٹھ جائیں، روزانہ چاہیں تو ایک بار ہی ایک دن میں عورتوں کو بلوا کے پڑھا لیجئے، یا گھر والے افراد مل کر پڑھ لیجئے۔ آپ نے بس 3333 کی تعداد مکمل کرنی ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، تو اس کے بعد دعا بھی کرنی ہے، اللہ آپ کا ہر وہ کام کر دے گا جو آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو وہ آیت کیا ہے، سورۃ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 36 ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، ٹھیک ہے۔ یہ آیت ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے زمین میں موجود ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، خود تمہارے بھی، یہ اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کا بہترین جوڑ عنایت فرمائے گا، آپ کو بہترین جوڑا عنایت فرمائے گا، آپ کا نصیب اچھا کرے گا، بہترین کرے گا۔ بس دل سے پڑھیے گا، شوق سے، دلچسپی سے، یقین سے، ایمان کے ساتھ، کہ قرآن پاک کے لفظ، ایک ایک لفظ جو ہیں وہ سب کے سب آپ کے لیے شفا ہیں، آپ کی ہر بیماری کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹتی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کے بتائے ہوئے الفاظ پڑھیں، ان کو دہرائیں، ان سے، ان کے ذریعے سے مدد مانگے، اور وہ ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہو، انشاءاللہ ضرور ہوتے ہیں۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سویرا آئے گا۔ وہ تمام پریشان لوگ جو پریشان ہیں اس وقت، کسی بھی حال میں ہے لیکن تنگ دستی میں گزار رہے ہیں اپنا وقت، اللہ سب کے لیے آسانی کرے، سب ماں باپ کو ٹھنڈک عطا فرمائے، اولادوں کو دلوں کی راحت بنائے، انشاءاللہ اللہ سب کے لیے بہترین کرے گا، سب کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کیجئے، اللہ آپ سب کی، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔